بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اور آج ہم بات کریں گے وائٹامن ڈی کے اوپر۔ وائٹامن ڈی جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ وائٹامن ہے اور ہم سب کی ڈیلی ضرورت کے لیے اس کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بغیر ہمارا سروائیول جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جس ریجن میں رہتے ہیں یہاں پہ دھوپ اتنی زیادہ ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تو گزشتہ کچھ سالوں میں کوئی 5-7 سالوں کے اندر ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص وائٹامن ڈی کا ڈیفیشینٹ ہو گیا ہے اور اس میں وائٹامن ڈی کی کمی آ جاتی ہے جب بھی ٹیسٹ کرایا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور پھر وائٹامن ڈی کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے باڈی میں، اس کے اوپر بھی آپ کو کچھ ٹپس دیں گے۔ وائٹامن ڈی کی کمی کے بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں آپ کے ہارمونز جو ہیں وہ بھی ہیں۔ دوسرا ہمارے جو ڈائٹنگ پیٹرن ہے وہ بہت خراب ہے، ہم وہ چیزیں ایڈ نہیں کرتے اپنی خوراک میں جو وائٹامن ڈی سے بھرپور ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ وائٹامن ڈی جو ہے جس سب سے سستا ترین سورس جو ہے وہ دھوپ ہے، یعنی کہ سورج کی روشنی ہے، جس سے ہم اب گھبراتے ہیں کہ ہمارے رنگ کالے ہو جائیں گے، ہمیں فلاں بیماری ہو جائے گی، فلاں نقصان ہو جائے گا، جبکہ اس کا صحیح طریقہ لینے کا کیا ہے وہ بھی بات کرتے ہیں، اور کس ٹائم میں دھوپ سے بچنا چاہیے اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سورج نکلنے سے لے کے غروب آفتاب تک دھوپ ہر وقت نقصان دہ ہے، ایسا قطعاً نہیں ہے، بلکہ دھوپ جو ہے انتہائی فائدہ مند ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ بہت سارے جراثیم کو مارتی ہے، بہت ساری چیزوں کے لیے فلرش کرنے کے لیے، بلوم کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہے، تو اس لیے دھوپ سے ڈریے مت۔ یقینی طور پہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، جو کاسمیٹک کمپنیز ہیں، انہوں نے ایک ڈر بٹھا دیا ہے کہ دھوپ میں جاؤ گے تو خدا نخواستہ اسکن کینسر ہو جائے گا، سن بلاک نہیں لگایا تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں کیا تو ایسا ہو جائے گا۔ وہ سب کچھ ایک حد تک ٹھیک ہے، لیکن ایک حد سے زیادہ ڈرنا جو ہے وہ نقصان دہ ہمارے اپنے لیے ہو جاتا ہے۔ ہم نے دھوپ کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے؟ وہ اس طرح سے ہم نے اٹھانا ہے کہ جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دھوپ وائٹامن ڈی سے بھرپور ہے، مفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ کس ٹائم پہ ہم نے بچنا ہے، پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ جیسے فرض کیجئے مختلف علاقوں میں دھوپ کی شدت مختلف ٹائمنگز میں ہوتی ہے۔ اب ہر موبائل میں آپ دیکھ لیجئے اپلیکیشن ہوتی ہے ویدر کی، اس میں یو وی میکسیمم کا ٹائم دیا ہوا ہوتا ہے کہ فرض کیجئے کہ ہم اس وقت لاہور میں بیٹھے ہیں، تو لاہور میں یو وی ٹائم جو ہے 11 بجے سے لے کے شام کو 3 بجے تک کا ہوگا، جس وقت میکسیمم الٹرا وائلٹ ریز جو سے ہوں گی وہ نکل رہی ہوں گی۔ اس ٹائم پہ آپ نے احتیاط کرنی ہے، اس ٹائم پہ آپ نے سن بلاک لگانا ہے، اس ٹائم پہ آپ نے دھوپ میں نکلنے سے پرہیز کرنا ہے، یا اگر آپ نے نکلنا ہے تو تھوڑی سی احتیاط کے ساتھ نکلنا ہے۔ اس سے پہلے کی جو دھوپ ہے، یعنی سورج طلوع ہونے سے لے کے 10 بجے تک کی جو دھوپ ہے، جس کو ہم ٹھنڈی دھوپ کہتے ہیں، وہ انتہائی فائدہ مند ہے، اور شام کی جو دھوپ ہے 4 بجے سے لے کے غروب آفتاب تک کی جو دھوپ ہے وہ بہت فائدہ مند ہے۔ تو اب یہ سمجھ میں آ گئی بات کہ ہم نے کس ٹائم پہ دھوپ کو اوائڈ کرنا ہے اور کس ٹائم پہ ہم نے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب فائدہ کس طرح سے ہم اٹھا سکتے ہیں کہ صبح کے ٹائم پہ آپ اس طرح کر سکتے ہیں، آپ اگر نوٹس کریں تو ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم یورپ کو بہت زیادہ فالو کریں یا ہم ادھر کی چیزیں یہاں پہ اپلائی کریں۔ ہمیں اپنے ریجن کے حساب سے ہی اپنی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے، ہمیں اندھا دھند دوسروں کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے بڑے بوڑھے کیا کرتے تھے کہ جو بچے ہوتے تھے ان کو نانیاں دادیاں صبح صبح دھوپ میں لٹا کے ان کی مالش کیا کرتی تھیں، اور ان کو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ بچوں کو یا بڑوں کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسیز ہوئی ہوں۔ کبھی ہم نے سنا ہی نہیں تھا کہ اس ریجن میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسیز ہوں۔ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسیز ان علاقوں میں ہوتی تھی جہاں پہ دھوپ کم نکلتی ہے یا جہاں پہ سردیوں کا موسم زیادہ رہتا ہے۔ اینی ہاؤ مختصر کرتے ہیں بات کو، تو جو یہ صبح کا ٹائم ہے، آپ دیکھیے کہ اگر بچے کو یرقان ہو جاتا ہے تو اب تو ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ ان کو صبح صبح کی دھوپ لگائیں۔ بے شک آپ اپنی کھڑکی کمرے میں جو کھلتی ہے وہاں پہ اگر دھوپ آتی ہے تو آپ بچے کو وہاں پہ رکھ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ اس ٹائم پہ صرف 2 کام کر لیں تو آپ کو وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کبھی بھی نہیں ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے، اگر سہولت ہے آپ کو، تو آپ نے ململ کے سفید کپڑے پہننے، یعنی بالکل باریک کپڑا آپ نے پہننا ہے،
اور آپ نے جو بھی دھوپ والا حصہ ہے، صبح کی دھوپ کا یا شام کی دھوپ کا، جو بھی آپ کی سہولت کا ٹائم ہے، اس ٹائم پہ آپ نے دھوپ میں بیٹھ جانا ہے۔ چاہیں تو اس وقت آپ 15 منٹ کے لیے صرف بیٹھ جائیں، آپ کتاب پڑھ لیں، کوئی کام کر لیں، آپ اس ٹائم پہ یوگا کر لیں، آپ اس ٹائم پہ اپنا باڈی مساج کر لیجئے، کوئی بھی چیز آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح سے وہ ٹائم آپ کنزیوم کر سکتے ہیں۔ 5 منٹ آپ نے اپنی ناف کو، جو کہ ہمارا نیول ایریا ہے، صرف ناف کو آپ نے 5 منٹ کھول کے رکھنا ہے تاکہ وہاں پہ دھوپ ڈائریکٹ پڑ سکے، اور 5 منٹ کے لیے آپ نے اپنی کمر کو کھول کے رکھنا ہے۔ اگر کھول کے نہیں رکھ سکتے تو کم از کم، جیسے میں بتا رہا ہوں، کہ ململ کا سفید کپڑا پہن لیجئے کہ دھوپ جو سی ہے اس میں سے، کپڑے میں سے پار ہو سکے۔ ایسا کپڑا مت پہنیے کہ دھوپ اس میں سے گزر نہ سکے۔ تو آپ 5 منٹ ناف کو، 5 منٹ کمر کے اوپر دھوپ کو ڈالنے کی اجازت دے دیجئے صبح یا شام، تو آپ دیکھیں گے کہ ودن فیو ڈیز یہ کام کرنا شروع کر دے گی، اور آپ کی وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی جو سی ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ آپ کو کسی سپلیمنٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی ایمپیول کی ضرورت نہیں پڑے گی، کوئی وائٹامن ڈی کے کیپسولز نہیں کھانے پڑیں گے، ایمپیولز نہیں پینے پڑیں گے۔ بالکل نیچرلی، قدرتی طور پہ بہترین قسم کی وائٹامن ڈی آپ کی جسم کا حصہ بننا شروع ہو جائے گی۔ اچھا، اس میں ایک چیز کی احتیاط کیجیے گا کہ کچھ لوگوں کو دھوپ میں چکر آتے ہیں یا تھوڑا سا ان کے سر میں درد ہو جاتا ہے، تو اس سے پہلے آپ ایک گلاس سادہ پانی پی لیجئے، اس سے آپ کا یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ اگر کسی کو دھوپ تنگ کر دی ہے تو صرف ایک گلاس سادہ پانی پی کے آپ دھوپ میں بیٹھ جائیے، اور اگر دھوپ میں 15 منٹ میں آپ کو ہلکا پھلکا پسینہ آ جاتا ہے، اور پسینہ آنے کے بعد آپ کو یورین کا یعنی پیشاب آنے کی شدت ہوتی ہے اور آپ کو پیشاب آ جاتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہو گیا۔ مطلب یہ ایک بہترین سمٹم ہے کہ آپ کی باڈی نے کام کرنا شروع کر دیا ہے، تو اس سے آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم وائٹامن ڈی کو اپنے جسم کا حصہ بنا سکتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا جا سکتا ہے وائٹامن ڈی کو اپنے جسم میں اضافہ کرنے کے لیے؟ ہم خوراک سے کیسے لے سکتے ہیں وائٹامن ڈی؟ دیکھیے، وائٹامن ڈی کچھ مہنگی جو فش ہیں ان میں ہوتا ہے، سالمن میں ہوتا ہے، سارڈینز میں ہوتا ہے، یا کاڈ لیور آئل میں وائٹامن ڈی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مشرومز جو ان سے ہوتے ہیں، مشرومز میں وائٹامن ڈی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، انڈے میں ہوتی ہے، دیسی گھی میں ہوتی ہے، جو ہماری دیسی گائے ہوتی ہے اس میں ہوتی ہے، جو ہماری یہ امپورٹڈ گائے ہیں ان میں یا بھینس ان میں نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ جو ہمارا دیسی گائے ہے اس کے دودھ میں اور اس سے بنے ہوئے گھی میں جو ہے وائٹامن ڈی کی اچھی مقدار ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں کو اپنی خوراک کا حصہ بنائیے۔ یہ جو ان سے جتنے بھی پروسیسڈ فوڈز ہیں، جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو پیکڈ آئی ہوئی ہوتی ہیں، جو جنک فوڈ ہے، ان سب چیزوں کو اوائڈ کرنا آپ شروع کر دیجیے اگر آپ نے اپنی ہیلتھ کو بہتر کرنا ہے۔ تو وائٹامن ڈی کو آپ نے دیکھا کہ کتنی آسانی سے، کتنے سہل طریقے سے ہم اپنے جسم کا حصہ بنا سکتے ہیں اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ امید نہیں بلکہ یقین ہے کہ یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ضرور ویلیو شامل کرے گی۔ اگر آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کا بٹن دبائیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔